آج ہماری خطبے کا موضوع ہے ماہ محرم اور عاشورہ کی عظمت۔ ماہ محرم اور عاشورہ کی عظمت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ بھائیو، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دوستو، اہل ایمان نے نئے سال کا استقبال کر لیا ہے، جس کا اول مہینہ محرم ہے۔ اس مبارک مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مہینہ محرم، یہ نسبت شرف و تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے تبدیل کرنے کی گنجائش کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، جیسا کہ کفار عرب اس کی جگہ ماہ سفر کو لا کر رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں قتال کیا جا سکے۔ نمبر 2، اس پورے ماہ میں روزے کی فضیلت و عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ تمام نفلی روزوں سے افضل ہے۔ رواہ ترمذی۔ بالخصوص 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام خاص ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عاشورہ کے روزے کے متعلق، عاشورہ سے مراد 10ویں محرم، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رواہ مسلم۔ 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن فرضیت رمضان کے بعد اب اس کی حیثیت استحباب کی رہ گئی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے فرمایا، اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رواہ البخاری۔ بہتر یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ نبی تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ نبی کا بھی روزہ رکھوں گا۔ رواہ مسلم۔ افضل یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ نبی محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت حاصل ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 10ویں محرم کا روزہ تو ہر بندہ مسلم کو ضرور رکھنا چاہیے تاکہ 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے کہ زمانہ رسالت میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، اس میں یوم عاشورہ کا وجود 10ویں محرم وہ عظیم دن ہے کہ اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہود نے بطور شکریہ روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے سال کا آغاز ماہ حرام سے کیا یعنی محرم سے، اور ختم بھی ماہ حرام پر کیا یعنی ذی الحجہ پر۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل ماہ محرم ہے۔ نمبر 5، اس کی عظمت و شرف کے پیش نظر اس میں قتال و ظلم اور کار گناہ سختی سے منع ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پیدر پہ اور 1 الگ، تاکہ لوگ آرام و سکون سے حج عمرہ ادا کر لیں۔ حج والے مہینے سے قبل 1 مہینہ حرام کیا جو کہ ذی القعدہ ہے، تاکہ حجاج کرام بیت اطمینان مکہ آ سکیں، اور حج والے مہینے کو حرام کیا تاکہ بلا خوف و خطر ادائیگی حج ہو، اور اس کے بعد 1 مہینہ حرام کیا تاکہ لوگ بیت اطمینان اپنے وطن کو واپس جا سکیں۔ وسط سال میں رجب کو حرمت والا بنایا تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کریں اور عمرہ ادا کریں۔ نمبر 6، اس ماہ سے ہجری تاریخ کا آغاز صحابہ اکرام نے باہم مشورہ کیا کہ سال کا آغاز کس ماہ سے ہو، جبکہ یہ سارے مہینے پہلے سے وجود میں تھے، تو عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے پسند کیا کہ سال کا آغاز محرم سے ہو، اس لیے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جو کہ ذی الحجہ کے بعد ہے، اور اس بنا پر بھی کہ اس میں عزم ہجرت کی ابتدا ہے، اسی میں بیعت ہوئی ہے اور وہ ہجرت کا مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد محرم ہی کا چاند نکلا۔ ماہ محرم کے مزید فضائل میں سے 4 ہجری میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کا سریہ
طلحہ صدی کی طرف روانہ ہوا۔ اسی طرح 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ کا سریہ نجد کی طرف بھیجا گیا جس میں ثمامہ بن اسال قید ہوئے۔ اسی طرح محرم 6 ہجری میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ سے نکاح ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ محرم میں نکاح و سفر کی نحوست کا عقیدہ باطل ہے۔ محرم 7 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح 14 ہجری میں ابو بکر صدیق کے والد محترم ابو قحافہ تیمی کی وفات ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ 16 ہجری میں وفات پائیں۔ اور ایک بڑا حادثہ جس نے امت کو مغموم کر دیا وہ ہے 10ویں محرم 61 ہجری میں نواس رسول حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی اہل مکہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہ مذکورہ بالا حقائق صحیح ہیں، اس کے سوا اس کی فضیلت و عظمت پر چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ غیر مستند ہیں، جیسے آدم کی توبہ کا قبول ہونا، کشتی نوح کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا وغیرہ۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس کی فضیلت و عظمت واقعہ کربلا کے سبب نہیں، اس لیے کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور اللہ نے اسلام کو 11 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نواس رسول فاطمہ کے لخت جگر جنتی جوانوں کے سردار حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یوم عاشورہ کو ہوئی۔ اللہ نے شہادت کے ذریعے انہیں بلند مقام پر فائز کیا اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر سال محرم میں یوم عاشورہ کو دشمنان اسلام شیعوں کی اقتداء میں وہ مبغوض و ناجائز کام کیے جائیں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح خلاف اور بدعت و خرافات اور بسا اوقات شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ نام نہاد مسلمان شیعے جو آل بیت اور حسین رضی اللہ عنہ کی جھوٹی محبت کا دم بھرتے ہیں 10ویں محرم کو ماتم، غم، نوحہ خوانی کا دن مناتے ہیں۔ غم شہادت میں اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے اور سینے پیٹتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے اور سیاہ کپڑے پہن کر حزن و ملال کا ثبوت پیش کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، شہادت حسین کا واقعہ پیش کر کے روتے اور رلاتے ہیں، عام صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی سراسر مخالفت ہے۔ اسلام نے مصیبت میں صبر کرنے کا حکم دیا، اور کسی کی وفات ہو جائے تو مردوں کے لیے سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں، ہاں خواتین اپنے شوہر پر 4 ماہ 10 دن اور عام رشتہ داروں پر 3 دن سوگ منائیں گی۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ آخر شیعہ روافض شہادت حسین پر ہی اتنا غم کیوں مناتے جبکہ اس سے بڑی بڑی شہادتیں گزر چکی ہیں، انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں، جیسے علی مرتضیٰ کی شہادت وغیرہ۔ تو واضح رہے کہ انہوں نے ہی شہید کیا ہے اور یہی ماتم منا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کام نہ کیا اور یہ محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ دور حاضر میں ماہ محرم میں کی جانے والی یہ بدعت و خرافات بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ لوگوں نے تعزیہ بنانا شروع کیا۔ تعزیہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی قبر و دیگر چھوٹی چھوٹی قبریں بناتے ہیں۔ بہت سارے بچے تعزیہ کے گرد سبز و کالے لباس میں ملبوس جمع ہوتے ہیں، جنہیں لوگ فقراء حسین کا نام دیتے ہیں، اور یہ یا حسین کے ذریعے حسین رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بطور تبرک حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظریں مانی جاتی ہیں اور انہیں سجدہ کیا جاتا ہے اور ان کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مفت شربتیں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام ظالم شیعوں کے گھر سے نکلے جن کا عزم اسلام کو منہدم کرنا ہے، اور بعض اہل سنت اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس گھناؤنے عمل اور شرک و بدعت کے متعلق اللہ نے فرمایا وَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تم سب کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 95 اور 96۔ تعزیہ کی بری رسم بغداد سے 352 ہجری میں چلی، جسے معز الدولہ شیعی بادشاہ نے رائج کیا۔ تاریخ کے لیے دیکھیے تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی۔ اہل سنت کے افراد اس شیعی ظالمانہ رسم کو مسلمانوں میں پھیلانے کی ناروا سعی کرتے ہیں، اللہ ہدایت سے نوازے۔ دوسری طرف ایسی بھی نام نہاد مسلمان ہیں جنہیں ناصبی کہا جاتا ہے، وہ شہادت حسین پر خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ ہم اہل سنت دونوں کے رویے کو غلط مانتے اور شہادت حسین پر افسوس کرتے ہیں، لیکن مذکورہ بالا بدعات و خرافات کو ہوا نہیں دیتے، اور اس روز حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ شربتیں تقسیم کرتے اور سبیلے لگاتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، نبیاں 10ویں محرم کو روزہ رکھنے اور تمام بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔